أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على إمام الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. محترم ناظرین کرام، اسماء حسنہ کے دروس کا سلسلہ جاری ہے اور آج الحی القیوم اور اسی طریقے سے الاول الآخر اللہ تعالیٰ کی اسماء حسنہ میں یہ نام ہمارے سامنے ہیں. سب سے پہلے الحی، الحی جس کا معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والا. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے 5 مرتبہ الحی کا ذکر کیا ہے. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ جس کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اور ساری کائنات کا سنبھالنے والا ہے، ساری کائنات کو تھامے ہوئے ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی حدیثوں میں یہ نام آتا ہے، یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، اے حی اے قیوم، میں تیرے رحمت کا واسطہ دے کر تجھ سے میں مدد مانگتا ہوں. اللہ کے بارے میں جب الحی کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اللہ ہمیشہ زندہ ہے، باقی رہنے والا ہے، کبھی اس کو موت اور فنا نہیں آئے گی اور نہ ہی اس کو اونگ آئے گی نہ نیند آئے گی. اللہ کے علاوہ جتنے مخلوقات ہیں، جتنے جھوٹے خدائیں ہیں، وہ سب کے سب ختم ہونے والے ہیں، وہ سب فنا ہونے والے ہیں. کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. اس کائنات میں جو بھی ہے وہ سب ختم ہونے والے ہیں اور تیرے عزت والے ذوالجلال پروردگار کا چہرہ باقی رہ جائے گا، یعنی اس کی ذات باقی رہ جائے گی. تو اللہ تعالیٰ صرف اکیلا ہمیشہ رہنے والا ہے. حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ان اللہ لا ینام، بے شک اللہ تعالیٰ سوتا نہیں ہے، ولا ينبغي له ان ینام، اور نہ ہی اس کے لیے لائق اور سزاوار ہے کہ وہ سوئے. اور الحی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ زندہ رہنے والا، کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کرنے والا ہے، جو چاہے وہ کرتا ہے، اس کے ارادوں کو کوئی کینسل کرنے والا نہیں، اس کے پلاننگوں کو کوئی فیل کرنے والا نہیں. علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو زندگی ہے یہ سب سے مکمل زندگی ہے، سب سے پرفیکٹ زندگی ہے. اور اس زندگی کا مطلب یہ ہے کہ اس کمال کے ساری صفتیں اس کے اندر موجود ہیں، پرفیکٹنس کے ساری صفتیں اس کے اندر موجود ہیں، اور اس کے خلاف جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ بری ہے. اور اس کی ہمیشہ کی زندگی کا تقاضا یہ ہے کہ وہ جو چاہے کرتا ہے، جو چاہے کرتا ہے. عمل اور فعل اس کا لازمی حصہ ہے، کیونکہ میت جو مردہ ہے وہ کچھ نہیں کر سکتا، لیکن جو زندہ ہے وہ کرتا ہے. اور ہمیشہ رہنے والا اللہ تعالیٰ فعال لما یرید، وہ جو چاہے کرنے والا ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب خلق افعال العباد میں نعیم بن حماد الخزاعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول نقل کرتے ہیں. آپ نے فرمایا، الحی هو الفعال، ہمیشہ زندہ رہنے والا وہی ہے جو ہمیشہ کام کرتا ہے. وکل حی فعال، اور ہر حی اور زندہ رہنے والا کام کرنے والا ہے، عمل کرنے والا ہے. فلا فرق بین الحی والمیت الا بالفعل والشعور،
زندہ اور مردے کے درمیان جو فرق ہے وہ عمل اور شعور اور احساس سے ہے۔ مردے میں کوئی احساس نہیں، کوئی حرکت نہیں، اور زندہ عمل کرنے والا اور حرکت کرنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے اپنی مرضی کے مطابق جو چاہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس نام الحی، ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہم محبت کریں، اسی کی وحدانیت کا ہم اقرار کریں، اور یہ ایمان کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ ہے مومن کے دل میں پریشانی کے موقع پر ایک قسم کی خوشی کو پیدا کر دیتا ہے، ایک قسم کی راحت کو اور سکون کو پیدا کرتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کا دل اگر یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے تو اس کی وجہ سے ایک لذت اور ایک خوشی پیدا ہوتی ہے، جس کی وجہ سے پریشانیاں دور ہو جاتی ہیں، تکلیفیں دور ہو جاتی ہیں، غم دور ہو جاتا ہے، بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، کیونکہ اس کو احساس ہے کہ میرا اللہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، وہ میری حالت کو سنبھالنے والا ہے اور میرے ہر مشکل موقع پر کام آنے والا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفوں اور پریشانیوں کے موقع پر دعا کرتے تھے، یا حی یا قیوم، اے ہمیشہ زندہ رہنے والے، اے ہے ساری کائنات کو چلانے والے، برحمتک استغیث، تیری رحمت کا واسطہ دے کر میں تجھ سے مدد مانگتا ہوں، بے کسوں کی مدد مانگتا ہوں۔ اے اللہ اصلح لی شأنی کلہ، میری ساری حالت کو، میرے سارے احوال کو تو سدھار دے، ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ کے پلک جھپکنے کے برابر بھی مجھے میرے حوالے مت کر۔ اسی لیے بعض علماء اکرام نے الحی القیوم کے بارے میں فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے کہ اگر کوئی شخص اس کا حوالہ دے کر اللہ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرماتا ہے۔ تو ہمیشہ زندہ رہنے والا، اس کے پاس صفت کمال ہے، اور قیوم جو ساری دنیا کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ کبھی بھی اس کے لیے کوئی چیز اس کے لیے مشکل نہیں ہے، وہ سارے کام کرنے والا ہے، اپنے مرضی کے مطابق وہ کرتا ہے۔ اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے الحی القیوم کا واسطہ دے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حالت کو سدھارنے کے لیے اللہ سے دعا کرتے تھے، اسی طریقے سے رات میں جب تہجد کی نماز کے لیے اٹھتے تھے تو ہدایت کے لیے آپ دعا کرتے تھے، اور کیسی دعا کہتے تھے؟ اللہم رب جبرائیل و میکائیل و اسرافیل فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ انت تحکم بین عبادک فیما کانوا یختلفون اہدنی لما اختلف فیہ من الحق باذنک انک تہدی من تشاء الى صراط مستقیم۔ امام مسلم نے اس حدیث کو روایت کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے ہوئے کہتے تھے، اے جبرائیل کے پروردگار، میکائیل و اسرافیل کے پروردگار، آسمان و زمین کو پیدا کرنے والے، حاضر اور غیب کو جاننے والے، تو تیرے بندوں کے درمیان جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں تو ہی ان کے درمیان فیصلہ کرنے والا ہے۔ اے اللہ، جن مسائل میں اختلاف ہوا ہے اس میں جو حق ہے اس کی طرف مجھے ہدایت دے، کیونکہ تو جسے چاہے صراط مستقیم کی طرف ہدایت دیتا ہے۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، دلوں کی زندگی ہدایت کے ذریعے ہے، روح کی زندگی ہدایت کے ذریعے ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زندگیوں کے لیے ان تین فرشتوں کو زندگی دینے کا کام دیا۔ کیا مطلب؟ جبریل علیہ السلام وحی کے سرداروں اور فرشتوں کے سردار ہیں، وحی جلانے والے، جو وحی جس کے ذریعے مردہ دلوں کو اللہ زندہ کرتا ہے، اس کے سردار جبریل امین ہیں۔ تو ہدایت اور دل کی زندگی اور روح کی زندگی دینے والے جبریل امین، جن کو اللہ نے مکلف کیا، جبریل امین کو اس کام کا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو اس فرشتوں کے وحی کے لانے والے فرشتوں کا سردار بنایا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جبریل کے پروردگار، اے رب جبریل۔ میکائیل بارش کے فرشتے ہیں، بارش بھیجنے کی ذمہ داری اللہ نے ان کے حوالے کی۔
تو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میکائیل علیہ السلام کے پروردگار ان کے نام سے اللہ تعالیٰ کو پکارا. اسرافیل سور کو پھونکنے والے، جن کے پھونکنے سے سارے مردے زندہ ہو جائیں گے قیامت کے دن اور اللہ تعالیٰ کے پاس حساب و کتاب کے لیے جمع ہوں گے. تو علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ عظیم فرشتے جن کو اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی زندگیاں دینے کی ذمہ داری دی، ڈیوٹی دی، ان کے پروردگار کا نام لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ سے ہدایت طلب کرتے تھے. دوسری بات الحی، اللہ تعالیٰ کے اس نام سے جو ہمیں سبق لینا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پر مکمل طور پر توکل اور بھروسہ کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ وَكَفَى بِهِ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا. سورہ فرقان آیت نمبر 58 میں فرماتا ہے اس ہمیشہ زندہ رہنے والے پر پورا مکمل بھروسہ کرو جو کبھی مرنے والا نہیں ہے، اس کی تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرو، اور وہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی گناہوں کے بارے میں خبر رکھنے میں وہ کافی ہے. تو اگر کوئی بندہ اپنے پروردگار کے بارے میں یقین کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے وہ زندہ ہے، تو یہ ایمان اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے پر ابھارتا ہے. ساری چیزوں میں اللہ پر بھروسہ، اور اللہ کے علاوہ جتنے کمزور مخلوق ہیں ان پر بھروسہ کرنے کو چھوڑ دیتا ہے، ان سے بے نیاز ہو جاتا ہے. اور سب سے زیادہ توکل اور بھروسہ اللہ تعالیٰ پر کرنے کے لیے جس چیز میں ہمیں ضرورت ہے وہ اللہ تعالیٰ پر ایمان میں مضبوطی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں راسخ ایمان عطا فرمائے، مضبوط ایمان عطا فرمائے، ایمان میں مضبوطی عطا فرمائے، ثابت قدمی عطا فرمائے، اور کبھی بھی ہم ایمان سے، اس کی عبادت سے، اس کی توحید سے، اس کی طاعت سے کبھی بھی ہم نہ ہٹیں. اس پر بھروسہ کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی مدد، اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے کے لیے ہم اللہ تعالیٰ ہی سے مدد مانگیں گے. اے اللہ، تجھ پر ہم بھروسہ کرتے ہیں کہ تو ہمیں ثابت قدم رکھے گا، تجھی پر ہم توکل کرتے ہیں کہ تو ہمیشہ ہر موڑ پر ہمارے ایمان کو مضبوط کرے گا، خاص طور پر سکرات کے عالم میں. اے اللہ، لا الہ الا اللہ اس کلمہ ثابتہ کی طرف کے ذریعے تو ہمیں ثابت قدم بھی عطا فرمائے گا، ثابت قدم رکھے گا. تو یہ بندہ مومن اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کرتا ہے کس مسئلے میں؟ ایمان کے لیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر، اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے بغیر کوئی شخص ایمان پر ثابت قدم نہیں رکھ سکتا. قرآن میں اللہ نے فرمایا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ہم آپ کو حق پر ثابت قدم نہ رکھتے تو قریب تھا کہ تم تھوڑا ان کی طرف، کفار کی طرف مائل ہو جاتے. اللہ اکبر. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ تعالیٰ کی توفیق، اس کی ثابت قدمی کے بغیر، اس کے ثابت رکھنے کے بغیر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ثابت نہیں رکھ سکتے، تو ہم اور آپ کون ہیں؟ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں جو دعا کرتے تھے ان دعاؤں میں یہ پڑھتے تھے اللہم لک اسلمت وبک آمنت وعلیک توکلت والیک انبت وبک خاصمت. اے اللہ، میں تیری طرف میں اپنے آپ کو سونپتا ہوں. اے اللہ، میں تجھ پر ایمان لایا ہوں، میں اپنے آپ کو تیرے سرنڈر ہوتا کرتا ہوں، تجھ پر ایمان لایا ہوں، تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تیری طرف پلٹ کر آیا ہوں، تیرے ذریعے میں لڑتا ہوں. اے اللہ، اللہم انی اعوذ بعزتک لا الہ الا انت. اے اللہ، تیری عزت اور طاقت کا حوالہ دے کر اے اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، تیرے علاوہ معبود برحق کوئی نہیں. اے اللہ، میں پناہ مانگتا ہوں کہ تم مجھے گمراہ کر دے. اے اللہ، تو مجھے گمراہ مت کر. انت الحی الذی لا یموت، تو وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے جو کبھی مرنے والا نہیں ہے. والجن والانس یموتون، اور جن اور انسان مرنے والے ہیں. تیسری چیز اللہ تعالیٰ کی صفت سے جو ہمیں معلوم ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے، اس کے علاوہ ساری چیزیں مرنے والی ہیں، ختم ہونے والی ہیں، تو دنیا پر بھروسہ
دنیا سے دل لگانا، دنیا سے محبت رکھنا، ایسی محبت جو اللہ اور اس کے رسول پر غالب ہو، اس کا کوئی فائدہ نہیں، نقصان کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا۔ لہٰذا انسان اس دنیا میں زاہد بنے گا، اس دنیا میں پرہیزگار بنے گا، دنیا سے لو نہیں لگائے گا، دنیا سے محبت نہیں کرے گا، ایسی محبت کے جس پر دین پر غالب ہو جائے، نعوذ باللہ۔ جیسا کہ اللہ نے فرمایا وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانُ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، کہ آخرت کی زندگی وہی ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے، کاش یہ لوگ جانتے۔ دوسری صفت، دوسرا نام اللہ تعالیٰ کے ناموں میں القیوم، کہ اللہ تعالیٰ ساری دنیا کا نظام چلانے والا ہے، ساری کائنات اسی کے اشارے پر چلتی ہے اور وہی سنبھالے ہوئے ہے، الحی القیوم۔ جی، قائم کا مطلب کہ جو آدمی کھڑا ہوا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے نہیں کھڑا کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ خود سے، اس کی ذات قائم ہے، وہ کسی ذات کی، کسی انسان کی، کسی مخلوق کی محتاج نہیں، اور وہ ذات ساری کائنات کو سنبھالے ہوئے ہے، وہ ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، جو ختم نہیں ہونے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا، اس کا تقاضا یہ ہوا کہ ہم کسی قوت پر، کسی طاقت پر، کسی وسیلے پر، کسی ذرائع پر ہم بھروسہ نہ کریں، بھروسہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں گے۔ ہم محتاج ہیں تو اللہ تعالیٰ کی قیومیت کے جو آثار ہیں وہ ہمیشہ ہمارے اس آنکھوں کے سامنے ہیں، کہ اللہ تعالیٰ آسمان و زمین کو اٹھائے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ چھوڑ دے تو کون اٹھائے گا؟ کوئی نہیں اٹھا سکتا۔ الحی القیوم، اس نام سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو دعا کرتے تھے، علماء کہتے ہیں کہ اس کی وجہ سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، مصیبتیں دور ہوتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لفظ قیوم، اس کا جو نام قیوم ہے، اس سے ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ نگراں ہے، وہ دیکھ رہا ہے، وہ ہماری حالت اور ہمارے عمل پر باخبر ہے، وہ ہماری دل کی دھڑکن کو جانتا ہے، تو لہٰذا ہمیشہ ہمیں اللہ تعالیٰ سے خوف کھاتے رہنا چاہیے۔ ان دونوں ناموں کے بعد آئیے الاول الآخر، وہ سب سے پہلا ہے، وہ سب سے آخر میں ہے۔ اس کے ساتھ ایک دو اور نام ہے، الظاہر الباطن، لیکن آج کے درس میں الاول والآخر کے بارے میں بتائیں گے کہ وہ سب سے پہلے ہے اور وہ سب سے بعد میں ہے۔ چاروں نام اللہ تعالیٰ نے ایک ساتھ ایک آیت میں ذکر فرمائے، سورہ حدید آیت نمبر 3 میں، هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، وہی سب سے پہلے ہے اور وہی سب سے آخر ہے اور وہی سب سے اوپر ہے اور وہی ساری اندر کی چیزوں کا جاننے والا ہے۔ باطن کا مطلب ہر چیز کا، ہر چھپی اور پوشیدہ چیز کا جاننے والا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعاؤں میں آپ کہتے تھے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تجھ سے پہلے کوئی بھی چیز نہیں، وانت الآخر فلیس بعدک شیء، اے اللہ تو سب سے آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، وانت الظاہر فلیس فوقک شیء، تو سب سے بلند ہے، سب سے اوپر ہے، تیرے اوپر کوئی چیز نہیں، وانت الباطن فلیس دونک شیء، تو ہر چیز کا جاننے والا ہے، ہر باطن چیز کا جاننے والا ہے اور تجھ سے چھپ کر کوئی چیز نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کو سے دعا کرتے تھے۔ علماء کہتے ہیں، علامہ خطابی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، الاول کا مطلب یہ ہے کہ ساری چیزوں سے پہلے اللہ تعالیٰ ہے، خالق کائنات، اس نے پیدا کیا، بعد میں ساری چیزیں پیدا ہوئی اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ جی، اللہ تعالیٰ سے پہلے یا اللہ کے ساتھ کوئی چیز نہیں تھی۔ جی، بعض لوگ جو ہے اللہ تعالیٰ کو قدیم کا مطلب اولڈ، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں قدیم یا اولڈ نہیں ہے بلکہ الاول ہے۔ الاول کا مطلب کہ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ہے، اس سے پہلے کوئی چیز نہیں، اور آخر اس کے مقابلے میں
کہ سب کے ختم ہونے کے بعد بھی وہ رہے گا. سب ختم ہو جائیں گی لیکن آخر میں اللہ تعالیٰ ضرور باقی رہنے والا ہے. ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ اپنے اول ہونے کے ذریعے ساری چیزوں پر سبقت رکھتا ہے, اس سے پہلے کوئی چیز نہیں, اور آخر ہونے کے ذریعے ساری چیزوں کے بعد بھی وہ رہنے والا ہے, باقی ساری چیزیں ختم ہونے والی ہیں. ان دونوں ناموں پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی ساری دنیا کے اسباب اور وسائل سے قطع نظر ہو کر اس ایک اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتا ہے, کیونکہ اسی نے پیدا کیا, وہی بنانے والا ہے, وہی طاقت دینے والا ہے, ساری قوت دینے والا وہی ہے, اس کے بغیر کچھ نہیں. تو کس پر بھروسہ کریں گے؟ اسی اللہ تعالیٰ پر. تو انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے, اور اگر ہم صحیح طریقے سے اول و آخر کے معنی کو پہچانیں گے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی حاجت, اپنی ضرورت اور اپنی فاقہ کشی کو ہم رکھیں گے. اے اللہ تو ہی رحم کرنے والا ہے, اے اللہ تو ہی سب کچھ دینے والا ہے, تیرے بغیر ہم کچھ نہیں, تیرا فقیر ہے یہ بندہ, تیرا محتاج ہے یہ بندہ, کسی اور کا نہیں. تو اپنی حاجت کو اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھے گا, کیونکہ وہ اول ہے جس کے بعد ہی مخلوقات پیدا ہوئے ہیں, اور وہ آخر ہے کہ لوگوں کی سارے اعمال, سارے مقصد, سارے کام وہیں جا کر ختم ہوتے ہیں. اللہ کے بعد کوئی چیز نہیں, اور اللہ تعالیٰ جو کہ اول و آخر ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جیسا کہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں الغایات والنہایات کلھا الیہ تنتہی, کہ سارے کام اسی کے پاس ختم ہوتے ہیں. وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَا, سورہ نجم آیت نمبر 42 میں فرماتا ہے کہ تیرے پروردگار کے پاس ہی تمہیں جانا ہے. تو ہر انسان کا ٹھکانہ جانا کدھر ہے؟ اللہ کے پاس, وہیں جا کر ختم ہوتا ہے. حدیث میں آتا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث قدسی میں فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا یا عبادی, اے میرے بندو, لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم قاموا فی صعید واحد فسألونی فاعطیت کل انسان مسألته ما نقص ذلك مما عندی الا كما ينقص المخیط اذا ادخل البحر. کہتے ہیں اللہ نے فرمایا اے میرے بندو, اگر تم میں کا اول و آخر, تمہارے انسان و جن, یعنی سارے انسان آدم علیہ السلام سے لے کر آخری انسان تک, اور سارے کے سارے جن, سب کے سب ایک میدان میں کھڑے ہو جائیں اور سب مجھ سے تمہاری ضرورت مانگو, اور میں ہر ایک کی ضرورت میں دوں, میں پوری کروں, میرے پاس جو خزانہ ہے اس خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. جیسا کہ اگر سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے تو کیا سمندر کے پانی میں کوئی کمی آتی ہے؟ ہرگز نہیں. اسی طریقے سے میرے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تعالیٰ کے اور دو نام ہیں, ظاہر و باطن. انشاءاللہ بقیہ اور کچھ ناموں کے ساتھ کل کے درس میں آئیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اسماء حسنہ کی حقیقت کو جاننے اور اس کے تقاضوں کو اپنے دل میں مضبوط کرنے اور ہماری عمل کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرمائے. اللہ تعالیٰ ان مبارک دنوں اور راتوں میں زیادہ سے زیادہ اس کی عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. قرآن کریم کو ہم سب کے لیے اللہ تعالیٰ حجت بنائے, ہمارے خلاف حجت نہ بنائے. اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو جلد از جلد اس دنیا سے پاک کرے. ہم تمام ساری انسانیت کو اللہ تعالیٰ عافیت عطا فرمائے. آمین ارحم الراحمین. والحمد للہ رب العالمین. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.